بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہانی منزل کا چوتھا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ تمام کے تمام بستی مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ہم مستقل طور پہ کراچی منتقل ہو گئے۔ آج یوسف جوان، خوبرو، سجیلا ہو گیا ہے اور بہت ہی ہونہار اور لائق بچہ ہے۔ مجھے اتنا عزیز ہے جتنا فیصل اور حمیرہ۔ اس لیے میں نے حمیرہ کے حصے کے علاوہ فیصل اور یوسف کا حصہ برابر جائیداد میں کر دیا ہے اور وکیل کے پاس میرا وصیت نامہ موجود ہے۔ کاش ریشمہ بہن مجھے مل جائے اور میں دیکھ لوں۔ خدا کرے وہ جہاں ہیں خوشحال ہوں۔ وہ ایک عظیم عورت ہے جس نے اپنے جگر کا گوشہ مجھے عطا کر کے فریہ کو صدمے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام حالات درج تھے جن میں وہ یوسف کو لائے تھے اور جن حالات میں یوسف کو ریشمہ نے دیا تھا۔ فریہ بیگم پڑھنے کے بعد صفحے کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس میں ریشمہ کا چہرہ ابھر رہا ہو، اور پھر ایک منظر ابھرا جس میں ریشمہ یوسف کو بھیج بھیج کے پیار کر رہی تھی اور فریہ بیگم نے آگ بگولا ہو کے اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ تب اس نے کتنے درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور یوسف پر آخری نظر ڈال کے روتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ فریہ کے آنسو گالوں پہ بہنے لگے۔ ریشمہ واقعی تم کتنی عظیم عورت ہو۔ مجھے کیا معلوم میں ایک عظیم ماں کا دل دکھا رہی ہوں۔ کاش تم مجھے مل جاؤ تو میں تم سے معافی مانگ لوں۔ کاش۔ ممی ممی، سویٹ ممی۔ یوسف کی آواز سن کے فریہ بیگم نے جلدی سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور آنسو صاف کر کے باہر نکل آئیں۔ یوسف انہیں جلدی سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ماں سے پوچھے کہ ایسی کیا بات ہے جسے پڑھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو سے گلابی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ سوچ کے خاموش رہا، بلکہ کچھ ظاہر ہی نہ ہونے دیا۔ ایک روز جب کہ فریہ بیگم اپنی ایک دوست مسز رابعہ کے یہاں گئی ہوئی تھی، فیصل حمیرہ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ آسمان پہ گھٹا چھا رہی تھی۔ یوسف لائبریری سے باہر نکل آیا۔ ایسا پیارا موسم دیکھ کر خاور صاحب کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک یوسف کی نظر کھڑکی سے گزرتی ہوئے بیڈ پہ رکھی ہوئی گلابی رنگ کی سی ڈائری پہ پڑی۔ ایک تجسس کے تحت اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور قریب ہی شیلف پہ چابی رکھی، جو شاید جلدی میں ڈائری اور چابی دونوں بھول گئے تھے۔ یوسف نے ڈائری کھول کے دیکھا تو اس میں اپنا نام پڑھ کے تجسس اور بڑھا اور وہ ڈائری لے کے اپنے کمرے میں آ گیا اور کرسی پہ بیٹھ کے ورق گردانی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اف! اس کے ہاتھوں سے ڈائری چھوٹ گئی، آنکھیں پھٹی، چہرہ دھواں دھواں ہوا جیسے وہ ہفتِ اقلم پڑھ کر قبول نہ کر پا رہا ہو۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ اف میرے خدا! کاش میں نے یہ سب نہ جانا ہوتا۔ وہ میری ماں مجھے کیسے ملے گی؟ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ وہ عظیم ماں، وہ عظیم عورت۔ یوسف نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گھومتا ہوا سر تھام لیا۔ ارے یوسف بیٹا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فریہ بیگم نے یوسف کا زرد زرد چہرہ، شیف بڑا ہوا اور سرخ آنکھیں، الجھے ہوئے بال دیکھے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ٹھیک تو ہوں ممی۔ وہ خیالات سے چونکا۔ اچھا ذرا آئینہ دیکھو، ماں سے جھوٹ بولتے ہو؟ ماں اس نے سرخ آنکھوں اٹھائیں جو فریہ بیگم کا دل کاٹ گئیں۔ کل تو تم بالکل ٹھیک تھے، آج صبح ناشتے پر نہیں آئے۔ بیٹا آخر بات کیا ہے جانی؟ وہ یوسف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ممی میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے ممی۔ یوسف نے آنسو چھپانے کے لیے پیٹھ موڑ لی۔ لیکن بیٹے میری جان، آخر بات کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ ممی میری ممی، مجھے بس سکون کی ضرورت ہے، سکون کی۔ میرے دل پہ بہت بوجھ آ گیا ہے، بہت، اسی لیے میں 7 شریف جا رہا ہوں۔ شاید ممی مجھے بچھڑے مل جائیں، مجھے میری ماں۔ اس کی آواز گھٹ گئی، وہ چہرہ چھپا کے کرسی پہ گر گیا۔ بچھڑے؟ فریہ کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ تو تمہیں بھی حقیقت معلوم ہو گئی؟ وہ اس کا غم محسوس کر کے تڑپ سی گئیں۔ وہ بھی تو یوسف کی ماں تھی نا؟
جس نے جنم نہیں دیا مگر اپنا دودھ پلا کے پروان چڑھایا تھا، انہیں بھی تو معلوم تھا کہ یوسف ان کا بیٹا نہیں ہے۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے انہیں فیصل حمیرہ سے زیادہ ہی پیار تھا۔ یوسف، میں بھی چلوں گی بیٹے تمہارے ساتھ، میں بھی تو تمہارے دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔ میں محبت سے یوسف کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ قلندر شہباز کی چوکھٹ پہ پیر رکھتے ہی یوسف کا دل بھر آیا۔ اندر لوگ اپنے اپنے دکھوں میں ڈوبے نقاروں اور شہنائیوں کی تال پہ دھمال دے رہے تھے، سبھی اپنے میں مست تھے۔ یوسف بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ فریہ بیگم وہیں اشکبار آنکھیں لیے چوکھٹ پہ بیٹھ گئیں۔ اے میرے مالک، اپنے اس سخی داتا کے صدقے مجھے میری ماں سے ملا دے۔ پاک پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھے اس کی قسم دیتی ہوں، مجھے میرا سکون و قرار لوٹا دے، مجھے صبر دے، مجھے میرے بچھڑوں سے ملا دے۔ مالک مجھے سکون دے اس نیک نعرے کے صدقے میرے اللہ، ایک بار مجھے ماں، وہ عظیم عورت، وہ عظیم ماں دکھا دے، صرف ایک بار۔ وہ جالی پکڑے جھک گیا۔ یوسف نے اپنے کاندھے پہ بوجھ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ کیا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میں؟ یوسف کا نام پوچھنے والا ایک نوجوان تھا، اس کی آنکھیں بھی اس کی طرح گلابی گلابی ہو رہی تھیں، لہجہ بوجھل تھا۔ مجھے یوسف کہتے ہیں۔ یوسف نے بھی بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یوسف؟ نوجوان کی آنکھوں میں دمک آ گئی۔ اور آپ کی والد کا نام؟ فضل دین، یوسف نے مختصر کہا۔ فریہ بیگم بھی متوجہ ہوئی تھیں اور غور سے اس بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی جو ایک ٹک یوسف کو گھور رہی تھی۔ ریشمہ، وہ چیخ سی پڑی، اور بوڑھی عورت جسے غم اور زمانے کی گردشوں نے وقت سے پہلے بوڑھا اور ضعیف کر دیا تھا۔ فریہ اور ریشمہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ یوسف اور کاشف بھی اسی طرف دیکھنے لگے، اور پھر فریہ اس کا کانپتے وجود کے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا بیٹا کہاں ہے بیگم صاحبہ؟ وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ یہ ہے تمہارا بیٹا۔ اس نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا لال، میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ بری طرح سے یوسف کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تاہمیں بے تحاشا چوم رہی تھی۔ میرے لال، میرے بچے، میری جان۔ وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میرے سینے سے لگ جا، میری تڑپتی ممتا کو قرار مل جائے۔ میرے بچے، آہ! اور یوسف نے ماں کو سینے سے لگا کے اطمینان سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کتنی عجیب کیفیت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ تیرا شکر ہے میرے پروردگار، میرے مالک کہ تو نے میری آخری سانس میں مجھے میرا لال ملا دیا۔ وہ فرتے جذبات سے یوسف کے لیے ہوئے جالی پہ جھک گئیں، ایسا شکر کا سجدہ کیا کہ پھر نہ اٹھ سکیں۔ اسے اپنی منزل مقصود مل چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ کیا سکون، اطمینان تھا، اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھیں۔ کیسی عجیب بات تھی، ریشمہ کو منزل مل گئی، اور جب یوسف منزل پہ پہنچا تو منزل بچھڑ گئی۔ ماں، ماں! یوسف نے اس کے پیروں کو چوم لیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔